اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو اس وقت خوشی منایا کرو۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے عید سے بڑھ کر دن ہے، جس کے صدقے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا کیا، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، جن کے صدقے ہمیں رحمان ملا، جن کے صدقے چھوٹی عید اور بڑی عید دونوں عیدیں ہمیں ملی، تو ان کی کائنات کے اندر جلوہ گری جب ہوئی تو اس وقت انوار کی بارش ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، کرم بن کر عطا بن کر سخا بن کر وفا بن کر، کرم بن کر عطا بن کر سخا بن کر وفا بن کر، خدا کا نور اترا لامکاں سے زمین پر محمد مصطفیٰ بن کر۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہاں میلاد منایا، ہم کہتے ہیں صحابہ سے پہلے اللہ کے فرشتوں نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا میلاد منایا۔ اب فرشتوں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، فرشتوں نے سب سے پہلے میلاد منایا، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو کائنات کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا میلاد منایا۔ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، میلاد منایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، انہیں کہیں کہ آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیں اور اپنی ذہانت اپنے پاس رکھیں، اپنی قابلیت اپنے پاس رکھیں، ہمیں آپ کی اس طرح کی جو فضول باتیں سننے کے لیے وقت ہی موجود نہیں، نہ ہم آپ کو وقت دے سکتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں۔ شرک تب ہوتا جب اللہ تعالیٰ بھی پیدا ہوتا، جب اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہیں، اور جس کا میلاد مناتے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، میلاد نبی کا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، حضور علیہ السلام کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی پیدائش کی ہم خوشی کر رہے ہیں، اور ہر بچہ اس دن خوش ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے چہرے جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے چاند آسمان پر نہیں بلکہ عاشقان رسول کے چہروں کے اوپر طلوع ہو چکا ہے۔ ہر بچہ خوش ہے، ہر جوار خوش ہے، ہر بوڑھا خوش ہے، ہر خاتون خوش ہے، اور جس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیوں خوش ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، سرکار کے جشن ولادت سے اے منکر کیوں شرماتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر ہم تو اے رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر ہم تو اے رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو اسی لیے عاشقان رسول کہتے ہیں کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ تو جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے، عالم بالمشرقی، عالم بالمغربی وعالم علی سقف الکعبہ، کہ ایک مشرق میں جھنڈا لگایا، ایک مغرب میں جھنڈا لگایا، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جھنڈا لگایا۔ اور اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتے ہیں خارج منی نور اضاء لہ قصور الشامی،
کہ مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں تم حد سے بڑھ کر حضور کی تعریف کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ ہم آپ کو کہتے ہیں آپ وائٹ پیپر لیں اور اس کے اوپر حضور کی حد مقرر کر دیں، ہم آپ کو پھر دکھائیں گے اپنے ائمہ کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، کہ صحابہ کا عقیدہ حضور کے بارے میں کیا تھا، کہ حسان کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کو بچھایا، سرکار کے ثنا خان کے توقیر بڑی ہے، اور ممبر پہ بٹھایا اور حضرت حسان کو فرمایا کہ حسان میری تعریف بیان کرو، میری نعت بیان کرو، اور حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے حضور کے پاس کھڑے ہو کر یہ نعت شریف پڑھی ہے، اے صحابہ مجھ سے تم بھی یہ نعت شریف سن لو، اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اگر عینی یہ مضاف ہے، اس کو نکرہ رکھ دیا جائے، اس کو نکرہ رکھ دیا جائے تو مطلب ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کائنات میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا تھا کہ جبریل امین بتا کہ کیا مجھ سے زیادہ حسین دیکھا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کہ بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، بڑے بڑے محجبین دیکھے ہیں، حور و غلمہ کو بھی دیکھا ہے، حسن یوسف کو بھی دیکھا ہے، زلیخا کو بھی دیکھا ہے، آفاقہا گردیدہم آفاقہا گردیدہم مہر بتا ورزیدہم بسیار خوبہ دیدہم، لیکن تو چیزیں دیگری کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعدد خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ حضور علیہ السلام کے تذکرے تو آپ کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کوئی آپ کا ذکر کرے یا نہ کرے لیکن آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ اور کائنات کے اندر یہ اصول ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ایک وقت آئے گا جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی، موت کو بھی موت آئے گی، تو اس وقت اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ اور علم کلام کا قاعدہ یہ ہے نہ اللہ کی ذات کو فنا ہے نہ اللہ کی صفات کو فنا ہے، تو اس وقت اللہ کی ذات موجود ہوگی اور اللہ کی صفات ہے ذکر کرنا، اللہ کی صفت موجود ہوگی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر مبارک فرمائے گا۔ اور اسی لیے کسی نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ وہاں شان محبوب کو دکھایا جانا ہے۔ یہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور عظمت کی باتیں ہیں کہ جو تورات کے اندر موجود تھے، انجیل کے اندر موجود تھے اور زبور کے اندر موجود تھے۔ ابھی میں 2-4 دن پہلے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا گناہگار شخص تھا، 200 سال گناہ کرتا رہا، لیکن جب وہ فوت ہوا تو وہاں شہر کے لوگوں نے یا جو محلے کے لوگ تھے انہوں نے اسے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ میرا ایک پیارا بندہ ہے، گندگی کے ڈھیر کے اوپر لوگوں نے پھینکا ہے، اس کو اٹھا کر اسے غسل دو، اس کی تجہیز کرو، اس کی تکفین کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور اللہ کے حکم کے مطابق سارا عمل کیا۔ بعد میں کوہ طور پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ سارا محلہ یہ کہتا تھا، سارا شہر یہ کہتا تھا یہ بندہ بڑا ظالم ہے، یہ بندہ بڑا بد کردار ہے، یہ بندہ بڑا فاسق ہے، اے باری تعالیٰ مجھے تیرے کارناموں کی حکمت کی سمجھ نہیں ہے، اے اللہ اس کے اندر کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ بات یاد رکھ لو، جب بھی یہ تورات کھولتا تھا اگرچہ یہ ظالم تھا، اگرچہ فاسق اور فاجر تھا، لیکن جب تورات پڑھنے لگتا
جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کا نام آتا تھا، احمد جہاں پر لکھا ہوتا یا محمد کا ذکر آتا، یہ اسی وقت ان کو چوم کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتا، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیتا۔ میں نے اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اے پیغمبر موسیٰ آپ کو یہ میں نے حکم دیا اور وحی کی کہ ان کا جنازہ پڑھا جائے۔ سامعین محترم، یہ تو بات ہوتی ہے محبت کی، بات ہوتی ہے محبت کی۔ کئی لوگ سو رہے ہیں، کئی لوگ ساری ساری رات انہوں نے کلبوں کے اندر بھی گزاری ہے، گیموں کے اندر بھی گزاری ہے، نیٹ اور فلم ڈراموں کے اندر بھی گزاری ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں اس شب ولادت میں، کئی لوگ ایسے جنہوں نے ساری رات درود پاک پڑھتے ہوئے گزاری ہے، قرآن پڑھتے ہوئے گزاری ہے، سحری کا وقت نفل پڑھتے ہوئے گزاری ہے، اور بچے اور جوان ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا اس بحر کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے شان ہے۔ ہم حضرت حسان بن ثابت کے اس شعر کے اوپر بات میں مکمل کرتا ہوں، عربی کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ما امتحتم محمدم بمقالتی، ما امتحتم محمدم بمقالتی، ہم اپنے کلام کے ذریعے کبھی بھی حضور کی تعریف نہیں کر سکتے جیسے آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے، ہم حضور کی تعریف نہیں کرتے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ جب میں حضور کے اوپر درود پڑھنے لگتا ہوں تو میرا پورا جسم جو ہے وہ تھر تھرانے لگتا ہے اور پسینہ پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، خلوص نامے تو گفتن کمال بے ادبی۔ وہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے ہزار مرتبہ بھی اپنے زبان کو میں مشک کے ساتھ، گلاب کے ساتھ، عنبر کے ساتھ دھو بھی دوں، تب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں تو میں تب بھی یہ سمجھوں گا کہ یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے، کہ میں گناہگار ہوں، کبھی زبان سے چغلی ہے، کبھی زبان سے غیبت ہے، کبھی زبان سے کچھ نکلتا ہے۔ ہزار بار بشویم دہن زے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی۔ اور حضرت حسان فرماتے ما امتحتم محمدم بمقالتی، کہ یا رسول اللہ کہ ہم اپنے کلام کے ذریعے کبھی آپ کی تعریف نہیں کر سکتے، لیکن مدحتو مقالتی بمحمدی، لیکن یا رسول اللہ عرض یہ ہے کہ ہم اپنے کلام کے اندر آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کا نام پاک لیتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی نعت شریف پڑھتے ہیں، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کلام کو جو عزت عطا فرما دے، ہم تو آپ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ عزت عطا فرما دے کہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، ابھی تو تیرے وصف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی بھی فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ انبیاء چمکے ہیں اور ان کو نبوت ملتی ہے تو چمک مصطفیٰ کی ہے، ولی چمکتے ہیں ولایت ملتی ہے تو چمک مصطفیٰ کی ہے، کائنات کے اندر قطبیت چمکتی ہے چمک مصطفیٰ کی ہے، اور اوتاد چمکتے ہیں چمک مصطفیٰ کی ہے، غوثیت چمکی ہے چمک مصطفیٰ کی ہے، داتا علی حجویری چمکتے ہیں چمک مصطفیٰ کی ہے، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری چمکتے ہیں چمک مصطفیٰ کی ہے، لال شہباز قلندر چمکتے ہیں چمک مصطفیٰ کی ہے، پنج تن پاک چمکتے ہیں چمک مصطفیٰ کی ہے، حضور کے چاروں یار چمکتے ہیں چمک مصطفیٰ کی ہے، عشرہ مبشرہ چمکتے ہیں تو چمک مصطفیٰ کی ہے۔ اقبال کہنے لگا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہوں، خم بھی نہ ہوں، افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، مشرق والوں سے اعلیٰ، مغرب والوں سے اعلیٰ، شمال والوں سے اعلیٰ، جنوب والوں سے اعلیٰ، زمین والوں سے اعلیٰ، آسمان والوں سے اعلیٰ، ملائکہ سے اعلیٰ، کتنا اعلیٰ تھا۔ آج تو حضور کے میلاد کے اوپر لوگ دلیلیں طلب کر رہے ہیں۔ آپ یمن کے ابھی پوسٹیں اٹھا کر دیکھ لیں، شام کی پوسٹیں اٹھا کر دیکھ لیں، مصر کی پوسٹیں اٹھا کر دیکھ لیں، روضہ پاک کی تصاویر و پوسٹیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ پوری دنیا کا، پوری زمین کے اوپر مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کائنات کے اندر آپ کو ایک ملک بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں میرے مصطفیٰ کے تذکرے نہ ہوتے ہوں، جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ فرش والوں سے اعلیٰ ہیں، عرش والوں سے اعلیٰ ہیں۔ کائنات سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر میں دوبارہ وہ شعر پڑھتا ہوں کہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، ابھی تو تیرے وصف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وما علیہ